20واں پارہ آج مکمل پڑھا گیا، جس میں ابتدا میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے۔ سورہ نمل کل شروع ہوئی تھی، نام کی مناسبت اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام ان کا ذکر یہ کل ہو چکا۔ اس پارے میں جو نمل کا حصہ ہے اس میں بنیادی طور پر توحید کا ذکر ہے اور شرک کی رد ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنا قرآن پاک نے توحید کے مضمون کو مکرر دہرایا ہے اتنا کسی مضمون کو نہیں چلایا۔ پھر توحید کا مضمون اللہ نے جہاں بیان کیا تو بہت سہل اور عام فہم انداز میں بیان کیا کہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سیدھا سادہ آدمی بھی ہو، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس پارے کے پہلے رکوع میں جو پہلی رکعت میں قرآن پڑھا گیا اس میں ایک لفظ بار بار آیا 5 دفعہ، اِلٰہٌ مع اللہ، میرے سوا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اور خدا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو کام کرتا ہوں تم ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جو اللہ نے اپنے کارنامے بتائے وہ ایسے بدیہی اور موٹے اور بنیادی اور سب کو نظر آنے والے بتائے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا؟ تمہارے لیے بارش کو کون اتارتا ہے؟ تم زیادہ سے زیادہ بیج ہی تو بوتے ہو، اس بیج کو زمین سے پھاڑ کر کون نکالتا ہے؟ سبزہ کون اگاتا ہے؟ اچھا یہ تو بتاؤ پہاڑ کس نے بنائے اور پہاڑ کو زمین پر رکھا کس نے؟ میرے سوا کوئی ہے؟ اچھا جب کوئی تمہیں پریشانی آتی ہے اور تم پر سارے رستے بند نظر آتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ تم میرے پاس ہی آتے ہو، مجھ سے ہی امید لگاتے ہو؟ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ سمندر میں رستے تمہارے لیے میں ہی بناتا ہوں؟ سمندر کو میں نے بنایا، خشکی کو میں نے بنایا، میں نے ہی تمہارے لیے سارے یہ اسباب مہیا کیے۔ اچھا ذرا اپنی ذات میں غور کرو، ذرا اپنے بچوں کو دیکھو کہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو کس نے پیدا کیا؟ نظر تو آتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن کوئی تصور تمہیں ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اتنی چھوٹی سی جگہ میں ایک خوبصورت انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے؟ یہ وہ کارنامے ہیں میرے جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ میرے سوا ان کو کوئی سر انجام نہیں دیتا، اس لیے میں ہی اس لائق ہوں کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا۔ پھر اگلی صورت سورہ قصص ہے اس پارے میں، اس میں بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی زمانے کا تذکرہ ہے جو میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ سورہ قصص میں عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ان کی زندگی کا وہ جو پیدائش سے پہلے سے لے کر نبوت ملنے تک کا ہے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ ان انبیاء علیہم السلام کے تذکرے میں جو بڑا مرکزی موضوع اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ اپنی قدرت کا بیان ہے اور اپنی طاقت کا بیان ہے، اور اس بات کو واضح کرنا ہے کہ اس کائنات میں تمہیں اسباب پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اور تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ اسباب کے پردے میں کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میری قدرت اسباب میں بندھی ہوئی ہے، میں جو چاہوں کروں۔ عام طور پر تو اسباب کے ساتھ کرتا ہوں اور تمہیں دھوکہ یہ لگتا ہے کہ اسباب سے ہی ہو رہا ہے، پیچھے کی طاقت تمہیں نظر نہیں آتی۔ جیسے ہمارے بزرگ تھے رائیونڈ میں، وہ اس کو یوں سمجھایا کرتے تھے کہ نل سے پانی آتا ہے تو کسی کو دھوکہ یہ لگے کہ یہ پانی تو نل سے ہی آ رہا ہے، اب کوئی اس کو سمجھائے کہ نل سے پانی آتا دکھتا تو ہے، حقیقت میں تو اوور ہیڈ ٹینک سے پانی آتا ہے۔ اگر وہ ٹینکی نہ ہو یا اس ٹینکی کا کنیکشن جڑا ہوا نہ ہو اس نلکے کے ساتھ
تو نلکا تم گولی مار سے نیا بھی لے کر آ جاؤ، اس میں ایک قطرہ پانی نہیں آئے گا۔ پھر ایک قصہ سناتے تھے لطیف نما، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ ایک گاؤں کے اندر لوگوں کو پانی کی تنگی تھی، پانی حاصل کرنے کے لیے دور کہیں کنویں پر جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے ایک آدمی کا شہر آنا ہوا، شہر میں اس نے دیکھا کہ نلکے سے لوگ پانی حاصل کر رہے ہیں، بڑا خوش ہوا کہ یہ تو کتنا آسان ہے، نلکے سے پانی آ جاتا ہے، ہم تو دور جاتے ہیں، ہماری عورتیں جاتی ہیں کنویں سے پانی نکالنا، یہ محنت کا کام، ڈول اٹھا کر اپنے گھر کو لانا یہ محنت کا کام، پانی ختم ہو جائے یہ الگ پریشانی، یہ کیسے شہر والے مزے میں ہیں کہ نلکے کو لگایا ہوا ہے، نلکے سے دیکھو پانی آ جاتا ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو شہر والوں سے پوچھا کہ یہ نلکا کہاں ملے گا؟ شہر والوں نے کہا یہ گولی مار میں ملے گا، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ چاندنی چوک پہ ملے گا۔ وہ خوشی خوشی نلکا خرید کر گاؤں چلا گیا، گاؤں والوں کو اکٹھا کیا کہ اب تمہارے غم ختم، اب تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، گھر بیٹھے یہیں کھڑے کھڑے تمہیں پانی مل جائے گا۔ گاؤں والے سب بیچارے سیدھے سادے اکٹھے ہو گئے خوشی خوشی، اس نے نل دیوار میں فٹ کیا اور گھماتا رہا، ایک قطرہ پانی نہ آیا، بڑا شرمندہ ہوا، غصے میں شہر آیا، دکاندار کو آ کر کہا یہ تم نے میرے ساتھ کیا فراڈ کیا؟ میں نے تو شہر میں دیکھا پرانی سی ٹوٹی تھی، زنگ لگی ہوئی، اس میں سے بھی پانی آ رہا تھا، میں نے تو ایسا خوبصورت کروم ہوا نل خریدا، اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں آتا، گاؤں لے کر گیا تھا، گاؤں والوں کے آگے بھی میں شرمندہ ہوا۔ وہ دکاندار سمجھ گیا کہ بیچارہ سیدھا سادہ ہے، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں نظر تو آتا ہے کہ نلکے سے پانی آ رہا ہے، نظر ہی آ رہا ہے، یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اصل میں تو پانی آ رہا ہے اوپر ٹینکی سے، تم نلکا تو خوشی خوشی شہر سے خرید کر گاؤں لے کر چلے گئے، وہ اوپر کی ٹینکی بھی تو پیدا کرو، اس ٹینکی سے پائپ اتارو، اس پائپ کو اس نلکے کے ساتھ جوڑو تو تمہیں پانی ملے گا۔ تو اس کو سمجھ میں آئی۔ تو اس پر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، نظر یہ آتا ہے کہ یہ کام فلانے سبب سے ہو رہا ہے، پیچھے قدرت اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہوا یہ کہ پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ اپنی حکومتیں چلایا کرتے تھے کاہنوں کے مشورے سے، نجومیوں کے مشورے سے۔ نجومی نے، کاہن نے کسی زمانے میں فرعون کو یہ سمجھا دیا تھا کہ ایک بچہ تمہاری مملکت میں پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اچھا، اس کا پھر کیا حل؟ اس کا حل یہ ہے کہ اب آئندہ سے نرینہ اولاد ہماری مملکت میں پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لڑکا پیدا نہ ہو۔ تو بادشاہ لوگوں کی، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقل کہتے ہیں ٹخنے میں ہوتی ہے، قانون پاس کر دیا کہ اب سے ہمارے ملک کے اندر کوئی لڑکا پیدا نہ ہونے پائے، جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس احمقانہ ظالمانہ فیصلے کے تحت تاریخی روایات کے مطابق ہزاروں بچے ماں کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بچہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے فرعون کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ فرعون نے فیصلہ کیا موسیٰ پیدا نہ ہو، 70,000 بعض روایات کے مطابق لڑکے قتل ہوئے موسیٰ نہ پیدا ہو اس خاطر، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ تمہیں 70 نہیں 1,40,000 بچے قتل کرنا ہے، کرو، میں اس بچے کو پیدا کر کے رہوں گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اللہ نے جب بچے کو پیدا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فکر ہو گئی کہ ابھی فرعون کے کارندے آئیں گے، بچے کے رونے کی آواز سنیں گے، مجھ سے میرے سامنے بچے کو چھین کر قتل کر دیں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا کہ ایسا کرو کہ اس بچے کو تابوت میں ڈالو اور تابوت کو سمندر میں ڈال دو۔ اب یہ دوسری قدرت کا نظارہ ہے، یہ کوئی بھلا بات ہے؟
بچے کو تابوت میں ڈالو، تابوت کو سمندر میں ڈالو، بچانے کے لیے یہ تدبیر بتائی جا رہی ہے. تو یہ بچانے کی تدبیر ہے یا ہلاک کرنے کا سبب ہے؟ ہلاک کرنے کا سبب ہے. بچہ کیا نام ہے تابوت میں اور تابوت سمندر میں، تو یہ تو فرعون کے کارندے نہ بھی آئیں تو مر جائے گا. اللہ نے کہا فکر نہ کرو، اور فکر ایسی نہ کرو کہ اس بچے کو ہم نہ صرف بچائیں گے بلکہ اے ماں تیری گود میں بھی لوٹائیں گے. پھر نہ صرف بچائیں گے، نہ صرف یہ کہ تیری گود میں لوٹائیں گے، اس کو مستقبل میں نبی بھی بنائیں گے. اب یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں کیسے کرتا ہوں اور میری قدرت کیسی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آنکھیں بند کر کے وہ کر لیا جو ان کے دل میں اللہ نے ڈالا. تابوت کو موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں، تابوت کو سمندر میں. اب وہ سمندر کی لہروں کے ساتھ تابوت سفر کرتا ہوا جا رہا ہے. ماں تھی، اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ کی بہن کو کہا ذرا ساتھ ساتھ ساحل کے ساتھ چلو، دیکھتی رہی ہو یہ تابوت کہاں سفر کر کے جاتا ہے. اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ تابوت سفر کرتے 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 فرعون کا محل سی سائڈ پر تھا، وہاں جا کر پہنچا. فرعون کے محل کی خادمائیں وہاں گھوم رہی تھی. انہوں نے دیکھا یہ کیا کہ ساحل پر ایک تابوت آیا پڑا ہے. اس کو اٹھایا، اس کو کھولا، اس میں تو دیکھو کیسا خوبصورت نوزائیدہ معصوم نو مولود بچہ. یہ کیا ہوا؟ اب سب کی عقل پر پردہ پڑ گیا. اب تیسری یا چوتھی قدرت اللہ نے دکھائی. کہاں تو فرعون نے آرڈر جاری کیا ہوا کہ میری مملکت میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. اب سب کی عقل پر پردہ. اب خادمائیں بچے کو اٹھا کر اندر آ گئیں. فرعون کی بیوی سامنے، یہ کیا تمہارے ہاتھ میں؟ یہ بچہ ہم نے دیکھا یوں تابوت میں سمندر میں آ رہا تھا، ہم اس کو اٹھا کر لے آئے. ہائے کتنا خوبصورت بچہ، اس کو تو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے. بیوی چلی گئی فرعون کے پاس. فرعون کو کہا دیکھیں کتنا خوبصورت بچہ، اس کو ہم بیٹا نہ بنا لیں. فرعون کی عقل پر پردہ. فرعون بھول گیا کہ میں نے کیا آرڈر جاری کیا ہوا. اب بچے کی کفالت اور پرورش کی جب باری آئی تو سرکاری خرچ پر دایا عورتوں کو بلایا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں. اللہ نے ایسا نظام چلایا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ قبول نہ کرے. اب قصر شاہی والے پریشان کہ اس بچے کی پرورش کیسے ہو. وہ جو موسیٰ کی ماں نے بہن کو بھیجا تھا، بیٹی کو بھیجا تھا دیکھتی رہی ہو، وہ ساتھ ساتھ تماشا دیکھ رہی تھی. اس کے دل میں خیال آیا، اس نے موقع غنیمت جانا. اس نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو ایک مشورہ دوں. ایک عورت ہمارے علاقے میں ہے، وہ بڑی اچھی تربیت کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے. اگر اس بچے کو اس عورت کے حوالے کر دیا جائے. وہ عورت کون مراد ہے؟ اپنی ماں، موسیٰ کی ماں. ڈوبتے کو سہارا تنکر کا چاہیے. ہاں بھائی ضرور اس کو بلاؤ بھائی، ہم اس کو وظیفہ بھی دیں گے، خرچہ بھی دیں گے، الاؤنس بھی دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی گود میں اس بچے کو پہنچا دیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، اے موسیٰ کی ماں ہم تمہارے پاس اس بچے کو لوٹائیں گے. سرکاری خرچ پر اپنے بچے کی پرورش کی موسیٰ کی ماں نے. یہ اللہ نے قدرت دکھائی اور موسیٰ کو ہلاک نہیں ہونے دیا. 70,000 بچے موسیٰ کے نام پر ہلاک ہوئے. خود موسیٰ پیدا ہوئے، فرعون کے محل میں پہنچے، فرعون کے خرچ پر تربیت پائی. یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. اب آئی گئی ہو گئی بات، یہ تو پیدا بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، جوان بھی ہو گئے. بنی اسرائیل میں سے تھے، اللہ نے طاقت بھی دی تھی. ایک دفعہ مصر کے اندر چلے جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں الجھ رہے ہیں. ایک بنی اسرائیلی ہے، ایک فرعون کے قبیلے قبطی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلی نے دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، یہ دیکھو مجھے چھیڑ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی تم میرے آدمی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس کو تھپڑ مارا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں کہ میرے تھپڑ سے ہونا کیا ہے. وہ تھپڑ میں ایسی جان کہ وہ قبطی آدمی وہیں لڑک کر مر گیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان،
ان کے خلاف کیس بن گیا، نامعلوم قاتل کے خلاف کیس بن گیا، موسیٰ علیہ السلام گھر چلے گئے۔ اب لوگ پریشان کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اگلے دن پھر موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو وہ کل والا بنی اسرائیلی ایک نئے قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اب آج دوبارہ اس بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار لگتا یہ ہے کہ لڑاکو تو تم ہی ہو، کل بھی تم کسی سے الجھ رہے تھے، آج بھی تم کسی سے الجھ رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ارادہ تو نہیں تھا اس کو مارنے کا، لیکن یہ گھبرا گئے بنی اسرائیلی۔ یہ کل دیکھ چکے تھے کہ موسیٰ کے تھپڑ نے قبطی کو کیسا لٹا دیا تھا، آج اگر غصے میں میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو میں لڑک جاؤں گا۔ اے موسیٰ بس آپ کچھ نہ کیجئے گا، کل بھی آپ کے ہاتھوں ایک آدمی مرا ہے، آج مجھے نہ مار دیجئے گا۔ اب یہ جب جملہ اس بنی اسرائیلی کی زبان سے نکلا تو لوگوں کو پتا چلا اچھا کل کے مقتول کا قاتل تو یہ ہے۔ لوگوں کو پتا چل گیا، پولیس میں خبر کر دی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا بھئی آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، آپ اب یہاں نہ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے گئے، مصر شہر کو خیر آباد کہہ دیا بچنے کے لیے، مدین چلے گئے۔ جب مدین پہنچے تو نووارد اجنبی جگہ، کوئی جان پہچان والا نہیں، کھانے کا کوئی بندوبست نہیں، رہنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں، اداس ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ کہانی نہیں ہے، اللہ قدرت کے نظارے بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کیسے کرتا ہوں۔ تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے دور دیکھا کہ کچھ جھمگھٹا ہے، رش لگا ہوا ہے، دیکھو تو صحیح یہ رش کیا ہے۔ وہاں گئے تو پانی کا کنواں ہے اور لوگ لائن لگا کر پانی کے کنویں سے پانی حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی تمہارے علاقے میں پانی کی لگتا ہے تنگی ہے، اس لیے تم اس طرح لائن لگا کر پانی حاصل کر رہے ہو۔ ایک تو یہ دیکھا دو جوان بچیاں ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، تم کیوں یہاں کونے میں کھڑی ہوئی ہو؟ ہم بھی پانی لینے کے لیے آئے ہیں لیکن ہم پردے والی عورتیں ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے والد نے سکھایا ہے کہ رش میں نہ گھسو، یہ رش چھٹ جائے پھر جانا، تو ہم اب انتظار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنا ڈول دو، میں رش میں تمہارے لیے جا کر پانی نکال کے دیتا ہوں، فارغ ہوں اور کوئی میرا کام نہیں ہے، یہ خدمت کر دیتا ہوں۔ تو پانی نکال کے بچیوں کو دے دیا، جاؤ بھائی اپنا کام کرو۔ یہ جب اپنے گھر پہنچی تو ان کے والد تھے شعیب علیہ السلام نبی، روز ان بچیوں کے آنے کا وقت دیر کا تھا، آج جلدی آ گئی۔ آج جلدی کیسے آ گئی تم لوگ؟ آج تو کوئی نیک دل آدمی تھا، اس نے بغیر لائن کے ہمیں پانی نکلوا کے دے دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئے۔ اچھا بھائی وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، کل جب پانی لینے جاؤ دوبارہ مل جائے تو اس کو لے آنا، اس کا شکریہ تو ادا کریں۔ کل جب یہ بچیاں دوبارہ وہاں گئیں، موسیٰ علیہ السلام تو وہیں بیچارے مسکین بن کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ہمارے والد صاحب یاد کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی چلتا ہوں۔ پھر وہی بات، ان کو تو کوئی سہارا مل گیا کہ بھئی میں تو یہاں اجنبی، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، کھانے کی جگہ نہیں، کوئی بلا رہا ہے چلا ہی جاتا ہوں، کوئی آسرا بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کو یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں تو صحیح لیکن تم پیچھے پیچھے رہو، میرے آگے آگے نہ چلو تاکہ تم مجھے نظر نہ آؤ۔ پردے کا خیال رکھا۔ بعض لوگ بعض دفعہ پوچھتے ہیں نا کہ پردے کا ذکر کہاں ہے قرآن پاک میں، ایسے فضول سوال۔ میں نے کل تو نہیں 2-4 روز پہلے شاید کہا تھا کہ ایسا فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ دین اور احکام دین میں دلوں میں شک پیدا کیا جائے، تردد پیدا کیا جائے، ایسے آدمی جس کو آپ کہیں کہ کنفیوز ہو جائے کہ اچھا یہ کیا۔ اب اول تو سارا دین صرف قرآن میں تھوڑی ہے، قرآن اللہ نے اتارا اور اس کی تشریح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو یہ کہنا کہ کسی دین کے حکم کے بارے میں یہ کہنا قرآن میں کہاں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پیچھے ایسا زہر چھپا ہوا ہے، تو حدیث میں ہے۔ اور اگر قرآن میں کہیں کہ کہاں ہے تو قرآن میں اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بچیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح چلو میرے ساتھ کہ میری نگاہ تم پر نہ پڑے۔ یہ پردے ہی کی تو رعایت ہے،
خیر، جب پہنچے شعیب علیہ السلام کے پاس، شکریہ ادا کیا، تم نے بڑی مہربانی کری، کہاں کے ہو؟ مصر سے آیا ہوں، اس طرح اپنی پوری کارگزاری سنائی، رہنا چاہو ہمارے پاس رہ جاؤ، میں اپنی بچیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں، مہر کے تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو بطور مہر کے تم ہمارے پاس نوکری کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، شادی بھی ہو گئی اور بکریاں چرانے لگے شعیب علیہ السلام کے لیے، گھر کے دیگر خدمت کے کام سر انجام دینے لگے۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی جو سسر صاحب شعیب علیہ السلام سے طے ہوئی تھی کہ اتنے عرصے میں آپ کے ساتھ نوکری کروں گا، کانٹریکٹ ہوتا ہے نا آپ کے ہاں اتنے عرصے کا کانٹریکٹ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شعیب علیہ السلام نے 8 سے 10 سال کا کانٹریکٹ کرا تھا، وہ پورا ہو گیا تو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مصر کی طرف دوبارہ جانے لگے کہ اب تو وہ قصہ پرانا ہو گیا ہوگا، وہ والا جو کیس تھا، اب مجھے کون پوچھے گا۔ راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر روشنی نظر آئی، اہلیہ محترمہ اس وقت ولادت کے قریب کے وقت میں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا شاید وہاں کوئی آگ ہوگی، سردی کا زمانہ ہے، میں تمہارے لیے آگ لے آتا ہوں۔ وہ روشنی دیکھنے میں تو آگ تھی لیکن حقیقت میں اللہ کا نور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس پہاڑ پر لے جا کر نبوت سے سرفراز کیا۔ پھر وہ ہوا جو میں پہلے سنا چکا 9ویں پارے میں، 16ویں پارے میں اور 19ویں پارے میں سنایا نہیں، لیکن قصہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اب آپ کو فرعون کو جا کر دعوت دینی ہے۔ اے اللہ میں کیسے فرعون کے پاس جاؤں گا، فرعون کے پاس تو میرے وارنٹ جاری ہیں اور میرا کیس وہاں پر درج ہے، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دیجئے تاکہ 1 اور 1 11 ہو جائیں۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، فرعون معافی چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کو نبی بنا دیا، دونوں گئے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے۔ پھر وہ قصہ ہے سارا جو میں پہلے سنا چکا۔ اب یہ قصے میں صرف ایمان ہی ایمان ہے، اللہ کی قدرت ہی کا بیان ہے، یہ 20ویں پارے میں اس کا ذکر۔ پھر اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی جو میں نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی سنائی تھی، اصحاب کہف کے قصے میں بھی سنائی تھی۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے قصے جو آپ سنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا تھا موسیٰ کے سارے قصے کو رونما ہوتے ہوئے، یہ اس لیے آپ سنا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ہم نے وحی کے ذریعے سارے قصے آپ کو سنائے۔ تو یہ قصوں کا سنانا، موسیٰ علیہ السلام کا ہو، یوسف علیہ السلام کا ہو، اصحاب کہف کا ہو، یہ سارے قصے آپ اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ ایک قصہ یہاں قارون کا سنایا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر، مال اللہ نے بہت دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ قرآن نے منظر کشی یہ کری کہ قارون کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی جماعت درکار ہوتی تھی۔ قارون کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے، خزانہ اٹھانے کے لیے نہیں، خزانہ جن تجوریوں میں ہے ان تجوریوں کی صرف چابی اٹھانے کے لیے اونٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ کتنی چابیاں ہوں گی، اور جب چابیاں اتنی، لاکر اتنے، تو اس لاکر میں خزانہ کتنا ہوگا، یہ قارون کی دولت بتائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قارون کو یہ کہا کہ اے قارون، یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، یہ مانو۔ قارون نے کہا آپ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، کیا مطلب؟ یہ تو میں باہر سے پڑھ کر آیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے MBA کیا اور میں نے تو CA کیا تو مجھے یہ اتنی نوکری ملتی ہے، باپ کا کیا ہے؟ یہ پڑھ لیتے ہیں نا، ناراض نہ ہو، یہ بیٹھے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ کہتے ہیں باپ نے کیا کرا،
یہ تو میں نے ڈگری حاصل کری، اب دیکھو گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہے۔ تو قارون کو بھی یہ دھوکہ لگا۔ ایک دوسرا، اللہ نے یہ کہا کہ اے قارون، یہ مال جو میں نے تمہیں دیا یہ اس لیے دیا کہ اس مال کے ذریعے تم آخرت بناؤ۔ مال کے ذریعے آخرت بناؤ کیا مطلب ہے؟ یاد ہے اصحاب کہف، سورہ کہف میں قصہ آیا تھا، وہاں میں نے کہا تھا یا تو یہ فرضی مثال ہے یا حقیقی مثال ہے۔ دو آدمی تھے، ایک نے دوسرے کو کہا یہ جو تمہیں اتنا مال اللہ نے دیا ہے نا، یہ آخرت کی تیاری اللہ نے دیا ہے، یہ تم مانو کہ اللہ نے دیا اور آخرت بنانے کے لیے دیا۔ کون سی آخرت، کون سی موت، کون سی موت کے بعد کی زندگی، یہ میں نہیں مانتا۔ یہ قارون نے بھی یہ کہا۔ دو باتیں۔ تیسری بات اللہ نے یہ کہی کہ اس مال کے ذریعے تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ مال کماؤ بے شک، اس مال کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ فائدہ پہنچنا چاہیے کیا مطلب؟ اب یہ موضوع لمبا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، خرچ کا مہینہ ہے، یہ یاد رہنا چاہیے کہ مالدار پر مال کے سلسلے میں صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صرف صدقہ فطر نہیں ہے، مالدار پر مال کے سلسلے میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کے ذریعے تم اے قارون وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ لوگوں کو اس مال سے فائدہ پہنچاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی، یا اس لحاظ سے چوتھی بات، کہ اکڑ نہ دکھاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قارون نے یہ بات سمجھی نہیں، مانی نہیں۔ لوگ تو قارون کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے، جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں، یار اس کے پاس تو دیکھو کیسی دولت ہے۔ لیکن جو صحیح علم والے تھے، ایمان والے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ قارون غلط کر رہا۔ بالآخر اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا، زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو مع اپنے خزانے کے زمین میں دھسا دو۔ قارون کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا میں تو زمین میں دھستا چلا جا رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً موسیٰ کو آواز دی، اے موسیٰ میں تمہاری بات پر ایمان لاتا ہوں، یہ کیا زمین نے مجھے پکڑ لیا؟ میں نے بتایا تھا نا یونس علیہ السلام کے قصے میں کہ جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا یا عذاب آ گیا، اب توبہ کا دروازہ بند۔ قارون نے توبہ کرنا چاہی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کری۔ یہ قصہ اللہ نے سنایا۔ اگلی سورت اس بارے میں سورہ عنکبوت ہے، جس کے 3 رکوع یا 2 رکوع کل پڑھے جائیں گے۔ 21ویں پارے میں عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ مکڑی کا ذکر کیوں قرآن نے کیا؟ اب پھر وہی بات میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، ایمان، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، ایسی بے نیازی سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی۔ میں مفہوم تو عرض کر دیتا ہوں، لیکن قرآن پاک کے بعض مضامین ایسے ہیں جو عربی ہی میں پڑھنے میں جو لطف ہے وہ اردو میں اس کا مفہوم بتانے میں نہیں ہے۔ بے نیازی کی شان کے ساتھ اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں تمہیں میرے سوا جو کچھ نظر آتا، بشمول امریکہ، بشمول تمہارا چائنا، بشمول دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، بشمول دنیا کی ساری دولت، بشمول دنیا کا سارا اسلحہ، سب کچھ اکٹھے کر لو میرے سوا، یہ سب اکٹھا ہو جائے میری طاقت کے سامنے، ایسا جیسے تمہیں گھر میں چند روز تم گھر سے باہر رہو، گھر کو بند کر کے رکھو، واپس آؤ، گھر میں چھت پر مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہو، تو تم جتنا ڈرتے ہو جالے سے مکڑی کے، اتنا بھی میں نہیں ڈرتا۔ اور تم مکڑی کا جالا یا مکڑی کو مارنے کے لیے تم کیا کرو گے؟ افواج پاکستان کو بلاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں، ماسی کو بلاؤ گے ڈنڈے اور جھاڑو کے ساتھ، اور کسی کو کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ ماسی کمزور عورت یوں ڈنڈے کے ساتھ جھاڑو گھمائے گی اور مکڑی اور اس کا جالا ختم۔ میں اللہ
میری طاقت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں مکڑی اور مکڑی کا جالا، میں جب چاہوں ان کا صفایا کر دوں۔ پھر وہی بات جو چند روز پہلے میں نے کہی تھی، پھر آپ 13ویں پارے میں آئی تھی بات کہ میری طاقت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں مانند جھاگ کے، تو جب جھاگ کے مانند وہاں یہ کہا، یہاں کہا مکڑی کی مانند، تو اے اللہ صاف کر دیجئے نا، بڑا ظلم کیا ہوا ہے ہم پر ان طاقتوں نے، تو کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ کمزوری اور گڑبڑ ہماری طرف سے۔ کیا گڑبڑ؟ اللہ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کرتے ہیں حق کے وجود کی بنیاد پر، اور حق وجود میں آئے گا میرے اور آپ کے ذریعے۔ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کوئی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کا ہونا یہ اندھیرے کو بھگا دے گا، اور روشنی کا نہ ہونا وہ اندھیرا ہے۔ حق کا نہ ہونا، مسلمانوں کا دین پر نہ چلنا، یہ باطل کو طاقتور بنا دے گا۔ اور مسلمان دین پر ہوں تو آپ اتنے اچھے مسلمان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کتنے ہیں جو دین پر چلنے والے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو نمازی ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی اسی کراچی میں رہتا ہوں، آپ نہیں محسوس کرتے کبھی ایسا؟ میں نے تو منظر نہیں دیکھا تھا کہ جتنا دیدہ دلیری سے اب روزہ کھاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں رکھتے ہوں گے پہلے بھی روزہ، لیبر طبقہ، مزدور طبقہ نہیں رکھتا ہوگا پہلے بھی، لیکن پہلے ایسا ڈنکے کی چوٹ سموسہ نہیں کھاتا تھا، کیلا ہاتھ میں لے کر نہیں کھاتا تھا۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا، ایسے مزے سے کھا رہے ہوتے، ایسی کی تیسی کو دیکھتا ہے تو پہلے آپ کو یاد ہوگا پہلے اس قسم کے لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، نہیں روزہ رکھنا نا تو پتہ ہے تمہیں کہاں ملے گا؟ اس زمانے میں اسٹیشن پر صرف کھانا ملتا تھا، کیونکہ اسٹیشن پر مسافر ہوتے ہیں اور مسافر پر روزہ نہیں ہوتا، تو اسٹیشن پر یہ اس طرح کے کھوکے یا اس طرح کی چھوٹی جگہ کھلی ہوتی تھی، تو جو روزہ خور ہوتے تھے وہ سفر کر کے جاتے تھے اسٹیشن۔ اب تو وہ تکلف بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کا اتنا بڑا فریضہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ حق کا کہاں وجود آپ لائیں گے، غلبہ کہاں لائیں گے؟ وہ تو مسلمانوں کی اکثریت، پاکستان والوں کی اکثریت دین پر چلے تو اللہ کے فیصلے ہمیں نظر آئیں۔ خیر، تو یہ عنکبوت کی جو بات فرمائی وہ یہ والا مضمون ہے۔ دوسرا بڑا مضمون وہ سورت کی ابتدا میں ہے، یہ بھی پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن میں گزرا اور میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا، وہ یہ کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نرا ایمان لانا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور میں تمہیں آزماؤں گا نہیں؟ یہ غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی اس طرح کی بات کی تھی، جیسے کوئی طالب علم یہ کہے، اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں اسکول بھی جاؤں گا، ٹیوشن بھی جاؤں گا، ہوم ورک بھی کروں گا، لیکن یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا اور یہ جو ایگزام ہوتے ہیں نا، اس سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی، اس سے مجھے ایگزمشن دلا دے۔ یہ بھلا کبھی ہو سکتا ہے؟ تمہارا تو پروموشن ہی موقوف ہے اس پر کہ تم فائنل امتحان، ٹینشن تو ہوگی، گھبراہٹ تو ہوگی، نیند تو اڑے گی، پیٹ میں درد تو ہوگا، ان دنوں میں کہیں آنا جانا اچھا نہیں لگے گا، یہ دن تمہارے اوپر کٹھن تو ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ تم اگلی کلاس میں پہنچو گے، پھر کیا ہوگا؟ اس سے اگلی کلاس میں پہنچو گے، پھر کیا ہوگا؟ تم پڑھے لکھے بن جاؤ گے۔ یہ اسی طرح بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اس سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم پر حالات آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تم تو مسلمان ہو، اور تمہیں اپنے اسلام پر ہونے کی وجہ سے تمہارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں، اصل تو مرنے کے بعد کی زندگی، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں تمہارا ایمان جنت پر، تو جنت کو تم نے کوئی مفت کا سودا سمجھا ہو؟ جنت ملے گی، اس کے لیے تمہیں کچھ قربانی دینی ہوگی، اس لیے دنیا میں تمہیں تھوڑا رگڑے سے گزرواؤں۔
اس لیے ہم اپنے آپ کو دھوکے سے نکال لیں. ایک خیال یہ بھی ہمیں آتا ہے، میں نے نہیں بیان کیا تھا 12ویں پارے میں، لیکن چلیں اب یاد آ گیا تو اس مناسبت سے کہہ دیتا ہوں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. یہ 12ویں پارے میں ہے سورہ ہود میں. یہ موضوع مضمون وہاں بیان کرنے سے رہ گیا تھا، لیکن چلے بات سے بات نکلی. تو اب کیا غلط فہمی ہوتی ہے؟ یہ دیکھو کافر ممالک میں کیسا سسٹم، کیسی صفائی، کیسا ہر کچھ آرگنائزڈ. ہم تو ایسے ہی گرے پڑے. تو بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں رکھا. اس لیے اللہ نے ان کو دنیا جنت نظیر بنا کر دے دی، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا. تو دنیا میں ہمارے لیے پریشانیاں رکھی، تو ہمیں بہت اچھی طرح دھوکے سے نکل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو جنت بنایا، ہمارے لیے دنیا کو قید خانہ بنایا. آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ نہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. اور جنت دنیا سے بہت بڑھیا. دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں صفر بھی نہیں. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہ اس جگہ صرف نہیں، اور بھی متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا کہ اے مسلمانوں، دنیا کو، جنت کو تم مفت نہ سمجھو. اس کے لیے دنیا میں کچھ تمہیں قربانی دینی پڑے گی. جب تمہارے اوپر حالات آئیں، ناگواری آئے، پریشانی آئے، تو ڈر نہیں جانا، مایوس نہیں ہو جانا. یہ نہیں سوچنا کیا فائدہ مسلمان ہونے کا، میں بھی تو پریشانیوں میں ہوں. ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جنت و دوزخ کی سیر کرائی. میں نے معراج کے قصے میں سنایا تھا کہ معراج ظاہری ہوئی، حقیقی ہوئی، بیداری میں ہوئی، خواب میں نہیں ہوئی. البتہ اس بڑی معراج کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی. ان میں سے ایک مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو جب جنت و دوزخ دکھائی تو اپنے حبیب سے پوچھا کیسی لگی جنت، کیسی لگی دوزخ؟ اے اللہ، جنت تو بڑی زبردست، تیرا کوئی بندہ اس کے بارے میں سنے گا نہیں مگر یہ کہ اس میں جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اور دوزخ تو توبہ توبہ، اے اللہ ایسی خطرناک کہ اس میں تو، اس کے بارے میں تو جو سنے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. بہت اچھا. اب اللہ نے کیا کرا؟ جنت کے آگے باڑ لگا دی ناگواریوں کی، دوزخ کے آگے باڑ لگا دی خواہشات کی. پھر اپنے حبیب کو کہا کہ اب دیکھ کر آئیے. اب جب اللہ کا رسول دیکھنے کے لیے گئے، جنت کے آگے دیکھا ناگواریاں. اے اللہ ایسی ناگواریاں ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ان ناگواریوں کو کون پار کرے گا، جنت میں کون جائے گا. دوزخ تو اے اللہ اس کے سامنے ایسی مزے کی چیزیں، لذت کی چیزیں، خواہشات کی چیزیں کہ اس میں پھسل کر لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے. بس یہ سمجھنے کی بات. اسلام پر چلنے میں کچھ نہ کچھ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اور اس کے پیچھے جنت ہے. اور اگر خواہشات کے مزے لیں گے تو لے لیں گے، لیکن چند روزہ مزوں کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تو پھر دوزخ ہے. اب سودا ہمارے سامنے ہے، چند روزہ کی ناگواری، ہمیشہ کے مزے. ایک پیکج یہ. دوسرا پیکج ہے کچھ روز کے مزے، ہمیشہ کا رونا پیٹنا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ بات ہمیں سمجھا دے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ یہ جتنے بھائی تیرے قرآن کا پیغام طلب اور شوق سے سنتے ہیں، سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرما، اور سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما، اور قرآن پاک کا علم ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، بحران سے، خلفشار سے، انتشار سے، پریشانیوں سے بچا لے. اے اللہ جتنے لوگ ہمارے ملک کے کرتے دھرتے ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کو ایمان عطا فرما،
اور سب کو وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما جس میں ملک کا، اسلام کا، مسلمانوں کا بھلا ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔